بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ غریب قسم کا نظام جمہوریت ہے۔ اس نظام جمہوریت نے بھی ہمارے رویوں کو تباہ کیا ہے۔ لوگ روتے ہیں نا جی فرقہ واریت بڑی ہے، میں کہتا ہوں فرقہ واریت کو رونے کی کیا ضرورت ہے، اور بھی بڑے رونے کے مقام ہیں۔ فرقہ واریت کا رونا اپنی جگہ، یہ سیاسی فرقہ واریت کو کم ہے اس قوم کے اندر۔ مذہبی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت، ذات برادری کی فرقہ واریت، حسب نسب کی فرقہ واریت اور علاقے اور زبانوں کی فرقہ واریت، اس انداز میں جکڑے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور جب خرابی اس درجے کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پھر یہ شکوہ اللہ سے کرنے کی بجائے اپنے خدمت میں عرض کی ہے کہ جنہوں نے ہمارے مجموعی رویوں کے اندر خرابی پیدا کی ہے، اور ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو آج میں نے شروع میں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں، دین میں داخل ہو، ورنہ کیا ہوگا کہ اس انداز میں مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے رویوں کا حال یہ ہے جس طرح ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو سیٹل کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی دھڑلے سے اسمگلنگ کرتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے کہ یہ عبادت ہے میری اور وہ میرا کاروبار ہے۔ ایک آدمی ہمارے دفتروں کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، پچھلے دنوں سروے آیا شاید آپ نے پڑھا، تو 128 ممالک میں سے پاکستان کا عدالتی نظام کرپشن میں 120ویں نمبر پر ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے، یہ مسلمان ملک ہے جس کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ آیت ذرا پڑھیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کے زیر سایہ فیصلہ کرنے والے ہمارے ججز، یاد رکھیے کہ سوسائٹی کا کبھی ایک طبقہ کرپٹ نہیں ہوتا، سارے کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ خرابی تبھی آتی ہے، علماء بھی کرپشن کا شکار ہوں گے، صحافی اور اینکر بھی کرپشن کا شکار ہوں گے، ججز بھی اور اساتذہ بھی، اور سوسائٹی کے سارے ذمہ دار لوگ۔ جب دانشورانہ سطح پر سوسائٹی کے اندر کرپشن آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے اس قوم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے دھڑلے کے ساتھ ہمارے دفاتر کے اندر، ہماری عدالتوں کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ وہ نماز چھوڑتے ہیں نہ رشوت کا پیسہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں بالکل یہ ہمارے لیے حلال و جائز ہے۔ اس انداز میں فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ اس لیے میں شروع میں نے 2 باتیں کی کہ مجموعی انسانی رویوں کی تشکیل میں ایک کردار فطرت پر ہے، فطرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، اور دوسرا کردار اس نظام کا ہے جس نظام کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اس نظام کو اس نے ٹھیک نہ کیا اور اس نظام نے اس قوم کی نسلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ قوم کبھی سنبھل نہیں سکے گی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں، اور اس نظام کو جو ہمارے نئی نسل کے رویوں کو تشکیل دے رہا ہے اس کی بہتری کے لیے جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے سارے لوگ اس کوشش میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔